دوستو، جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پہ جو حملہ ہوا ہے، جو مکمل طور پہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی ایک حملہ ہے اور حملہ امپوز کیا گیا، یعنی یہ جنگ مسلط کی گئی ہے ایران پہ، اور جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس وجہ سے تباہ ہو گیا، ایران کی پوری قیادت ختم ہو چکی ہے، ایران بالآخر سرنڈر کرے گا، ایران تباہ ہو گیا ہے، وہ دوست اپنی سوچ کو تھوڑا اس پہ نظر ثانی کر لیں، اپنے خیالات کا جائزہ لیں اور یہ حساب لگائیں کہ اس جنگ میں جو ایران نے حکمت عملی اختیار کی ہے، جو اسٹریٹجی اس نے اپنائی ہے، اس اسٹریٹجی کی وجہ سے امریکہ کتنا آئسولیشن کا شکار ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر جو پہلی مرتبہ اور پہلے صدر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا میں رسوا، ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور پہلی مرتبہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کو اس جنگ نے اور ایران نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ امریکہ کے آگے سر جھکائیں، اس کے ہر معاملے پہ یس نہ کریں اور نو کریں۔ تو انہوں نے تمام معاملات پہ نو کیا ہے، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے آخر میں جو اپیل تھی ٹرمپ کی وہ مسترد کر دی، جو انہوں نے بیڑے مانگے تھے اس درخواست کو رد کر دیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ یہ ٹرینڈ کون سیٹ کر رہا ہے؟ جنگ کس سے ہے؟ آپ وہ دیکھیں، جنگ بالکل جہازوں سے ہوتی ہے، ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے، میزائل سے ہوتی ہے، جدید جیٹ سے ہوتی ہے، جدید سسٹم سے ہوتی ہے، ڈیفنس سسٹم سے ہوتی ہے۔ یہ امریکن سوچ ہے، یہ ٹرمپ کی سوچ ہے، یہ پیٹ ہیگسیت کی سوچ ہے کہ جنگ فقط جدید ترین جہاز، جدید ترین اسلحے سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن جنگ جیتنے کے لیے عقل بھی چاہیے، اسٹریٹجی بھی چاہیے، سیاست بھی چاہیے، اور تمام جو لوازمات جو ٹرینڈ جنگ کے چینج ہوئے ہیں تو وہ چاہیے۔ فقط کوئی ایک جنرل ہیگسیت جیسا اٹھ کے وہ آ کے یہ اعلان کر دے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں یا ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ آج کا پروگرام فقط معاشی حوالے سے ہے کہ ان 16-17 دنوں میں اس جنگ میں امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یعنی امریکہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو فوجی اعتبار سے دنیا کا پاورفل ملک ہے، جس کی معیشت کو کوئی فل اسٹاپ نہیں، اور جس کے ڈر کی وجہ سے پوری دنیا اس کو سجدہ کرتی ہے، لیکن ایران نے اس سپر پاور کو، اس امریکہ کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اکیلے، کبھی اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ روتا ہے، کبھی دہائی دیتا ہے، کبھی درخواست کرتا ہے، کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی ایک جھوٹ بولتا ہے، کبھی دوسرا جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس کو ہم واضح کریں گے کہ اس جنگ میں جو امریکہ کی باقی جو شکستیں وہ تو الگ، لیکن امریکہ کو ان 18 دنوں میں کتنا مالی معاشی نقصان ہوا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے جو باقی ممالک میں جو معاشی اثرات پڑے ہیں، جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، ان کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو اس میں ڈائریکٹ تو آپ ایک بات کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ اس جنگ کی وجہ سے، یعنی ایران جس کو امریکہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، جس کو ایک دوسرا وینزویلا سمجھ رہا تھا، جس کو وہ ایک دوسرا عراق سمجھ رہا تھا، لیکن اس سے جنگ کر کے امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ اس جنگ کے اثرات دنیا میں کیا پڑ رہے ہیں۔ پہلا جو سب سے بڑا نشانہ ہوا وہ ہوا کروڈ آئل، جس کی قیمت 45% جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ $100 سے $107 تک، یعنی $70 سے یہ کروڈ آئل اٹھا اور $107 فی بیرل پہنچ چکا ہے۔ اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنا غرور نہیں چھوڑا، ٹرمپ نے اپنی زد اور انا نہیں چھوڑی، تو یہ 200 اور پھر یہ 300 تک بھی جا سکتا ہے فی بیرل۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو گیسولین کا جو فی لیٹر تھا، اس کی قیمت جو ہے وہ 35 سینٹ سے وہ پر لیٹر بڑھ گئی ہے۔ ڈیزل اور جیٹ فیول جو ہے وہ 25% جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے۔ تھائی لینڈ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور جو باقی ممالک ہیں، برما میں، فلپائن میں، وہاں انرجی اور آئل کا بحران پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ بنگلہ دیش جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پورے دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس پہ پریشر پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ انڈسٹری بیٹھ جانے کا خطرہ ہے۔ انرجی کا کرائسس ہوگا، بجلی کا کرائسس ہوگا، آئل کا کرائسس ہوگا،
تو اگر کرائسس ہوگا تو انڈسٹری کہاں چلے گی؟ اور یہ فقط بنگلہ دیش نہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑیں گے۔ فلپائن میں 2 دن چھٹی کر دی گئی ہے اور آفیسز کے لیے 4 دن مختص کر دیے گئے ہیں۔ برما میں ٹریفک کے لیے یعنی تیل بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور ٹریفک کے لیے الٹرنیٹ ڈے کا جو پلان ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ دنیا میں نائٹروجن فرٹیلائزر جو ہے اس کی شارٹیج ہونے والی ہے، کیونکہ اس انرجی بحران کی وجہ سے فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ نائٹروجن جو کہ $460 سے $480 پر ٹن جس کی قیمت تھی وہ اب پہنچ چکا ہے 620 یا اس سے کراس کر چکا ہے $620 پر ٹن۔ تو انرجی بحران، آئل کرائسس، اس کی وجہ سے عام معمول کی چیزیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں وہ سب جو ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے اور یہ تمام تر چیزیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ تو ہے عالمی مارکیٹ میں، دنیا میں اس جنگ کے چھوٹے چھوٹے اثرات۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں امریکہ کی جو معاشی تباہی وہ کس طرح ہو رہی ہے۔ 2 مختلف طریقے ہیں اس کو ناپنے کے لیے۔ ایک تو وسیع جو پرسپیکٹ میں جو بڑی تباہی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، وہ یہ کہ جو پیٹرو ڈالر سے جو امریکہ جو لٹ مچاتا تھا، جو اس نے اپنے ڈالر کو استحکام بخشا ہوا تھا اور کئی صدیوں سے جو اس کے ڈالر میں کبھی گراوٹ نہیں آئی، امریکہ میں انفلیشن کا کوئی خطرناک اثر نہیں پڑا، لیکن اب یہ صورتحال چینج ہونے والی ہے۔ وہ بھی ایک بالکل الگ موضوع ہے، اور لیکن امریکہ کو نقصان کتنا ہوا ہے ان 17 دنوں میں وہ ہم آپ کو چیدہ چودہ آپ کو نکات بتائیں۔ ایک تو اس جنگ میں امریکہ کے اب تک 13 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 200 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو فگرز ہیں، یہ فگرز رائٹرز بتاتی ہے، یہ فگرز واشنگٹن پوسٹ بتاتی ہے، یہ فگرز پینٹاگون بتاتی ہے، یہ فگرز ویکیپیڈیا بتاتی ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو اپنے زخمی فوجی ہیں ان کا علاج جرمنی میں کروا رہا ہے اور ان کی تعداد 200 سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کی حالت بھی جو امریکہ بتا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسرائیل جہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں میڈیا پہ، وہاں سے بھی درست خبریں نہیں آتی، لیکن اس سے جڑی بات یہ کہ امریکہ خود یہ باتیں چھپاتا ہے کہ ان کا نقصان کتنا ہوا۔ وہ کبھی جو عراق میں حملے کی وجہ سے کریش ہو جاتا ہے جہاز، اس کو الگ رنگ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لینڈنگ کے دوران فطری طور پہ کریش ہوا، لیکن نہیں، وہ حملے جو ہوتے ہیں ان کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جرمنی سے امریکی فوجیوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ خبریں ٹھیک نہیں، اور امریکہ جو تعداد بتا رہا ہے وہ تعداد بھی درست نہیں۔ تو یہ انسانی جانوں کا یہ نقصان ہے۔ میں جو تل اویو میں اسرائیل کے باقی علاقوں میں جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، جو ایران نے کی ہے، اس کا نقصان نہیں بتا رہا۔ جو الائز یعنی جو خلیجی ممالک ہیں ان میں جو تباہی کی ہے ایران نے مختلف ٹھکانوں پہ، ان کے نقصانات اس سے الگ ہیں، لیکن یہ پیور امریکن فوج کا جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مالی خرچ، جو اس کا جو معاشی برڈن جو امریکہ پہ پڑ رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو 100 گھنٹے تھے ان میں تقریباً $4 ارب امریکہ کا خرچہ ہوا تھا اس جنگ کی وجہ سے۔ اب تک میں محتاط ہو کے جو فگرز آئی ہیں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 20 سے 25 ارب ڈالر یہ امریکہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور روزانہ کا خرچ جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ تقریباً پاکستانی روپوں میں 56 سے 60 کھرب روپے کا نقصان، آپ اس کا حساب لگائیں کہ یہ جو 20 سے 22 یا 25 جو بلین ڈالرز کا خرچہ یا جو نقصان ہے وہ امریکہ کو اس وقت تک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں کویت ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، UAE ہے، اور یہاں پہ جو 17 امریکہ کے فوجی اڈے تھے ان اڈوں کو ایران نے نشانہ بنایا، ٹارگیٹ کیا، اور اس کا جو انفراسٹرکچر کا خرچہ ہے وہ اس سے الگ ہے۔ امریکہ کو تقریباً روزانہ 890 سے 900 ملین ڈالر اس کا خرچہ اس جنگ میں ہو رہا ہے، اور پہلے دنوں میں یہ زیادہ تھا۔
پہلے دنوں میں کیونکہ ان کی بمبارڈمنٹ کی سپیڈ جو تھی وہ زیادہ تھی اور ان کو یہ غلط فہمی تھی ہم سب کچھ ختم کر دیں گے ایک دن میں، ایران کی حکومت بھی چلی جائے گی، ایران کی رجیم چینج ہو جائے گی، ایران کی ساری قیادت ختم ہو جائے گی، ایران سرنڈر کر دے گا۔ یہ بالکل ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے ان دنوں میں ان کا زیادہ خرچ آیا، لیکن اب انہوں نے اس خرچ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جتنا بھی خرچ ہوا ہے اس خرچ کے حوالے سے سادہ سا بریفنگ جو ہے وہ کانگریس کی پارلیمنٹری پارٹی کو دی گئی ہے، ایک کمیٹی کو دی گئی ہے، لیکن کانگریس نے ابھی تک ایک ڈھیلا بھی وہ اس جنگ کے لیے منظور نہیں کیا، کیونکہ کانگریس کی اپروول ہی نہیں ہے اس جنگ میں۔ یہ اس جنگ کو اگر غیر قانونی، غیر انسانی، غیر اخلاقی کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے، کیونکہ کوئی بھی جنگ کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہوئی، لیکن ٹرمپ جس کا دماغ جو ہے وہ خالی ہے، جس کے بھیجے میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی، اس نے نہ کانگریس سے پوچھنے کو گوارا سمجھا، نہ اس نے یو این او کے جو چارٹر ہے اس کو سمجھا کوئی چیز، اور اس کو ہی نظر انداز کرتا گیا۔ اسی لیے اس نے کیا کیا کہ اپنی ہی مرضی سے اور اپنے ہی دل سے پوچھ کے اور اسرائیل کے نیتن یاہو کے مشورے سے اس نے جو 9.5 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے ملک پہ حملہ کیا، ان کے خود مختاری پہ حملہ کیا، اس کے سربراہ مملکت، حکومتی سربراہ، ان کے جو اسلامی لیڈر، مذہبی لیڈر ہے، ان کو شہید کر دیا۔ اتنی بد اخلاقی کی جنگ، اتنی غیر انسانی جنگ، اتنی غیر قانونی جنگ اس تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس جنگ میں جو امریکہ کے F-15E جو 3 جہاز تباہ ہوئے اس کی قیمت $300 سے $400 ملین بتائی جا رہی ہے، اور جو عراق میں جو بڑا جہاز تباہ ہوا KS-135 اس کی قیمت $164 سے $170 ملین بتائی جا رہی ہے۔ یہ میں امریکہ کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان 17 دنوں میں ان کی فگر آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اتھینٹک فگر ہے، امریکہ کی دی ہوئی فگر ہے، یہ پینٹاگون کی دی ہوئی خبر ہے، یہ کانگریس کی کمیٹی میں اب تک ایک غیر جو رسمی بریفنگ تھی اس میں یہ خبر دی گئی تھی، اور یہ ویریفائڈ خبریں ہیں جو مختلف پلیٹ فارم سے اور جو عالمی میڈیا ان کے پلیٹ فارم سے ویریفیکیشن کے بعد یہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ جو تھارڈ سسٹم اور جو ڈرون جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ان کا نقصان تقریباً $900 ملین سے $1000 ملین وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل اور میزائل انٹرسپٹر کی تباہی کی وجہ سے تقریباً $5.5 بلین وہ اس کا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ کا بحری جہازوں کا جو روزانہ خرچ ہے وہ کوئی $20 سے $30 ملین یہ روزانہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو رہی ہے امریکہ کے اس معاشی جو اس کا دیوالیہ پن ہونا ہے آگے، اس کے ابتدائی جو ہیں وہ خرچے جو روزانہ اس کو یہ خرچے آ رہے ہیں، اور یہ اس نے بڑے شوق سے جنگ لڑی، اور یہ نیتن یاہو کے عشق میں جو ٹرمپ نے یہ جنگ لڑی، اس کے یہ خرچے، اس کے نقصانات بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ ایک اسٹڈی ہے کہ اگر یہ جنگ 1 مہینہ اور چلی تو امریکہ کو اس سے ڈبل نقصان ہوگا۔ یہ تو نقصان ہوگا جو جاریہ خرچے ہیں اس میں، لیکن پھر جب یہ تمام چیزیں جو ان کی تباہ ہوئی ہیں، جو ڈیمیج ہوئی ہیں، اس پہ جو خرچہ آئے گا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ بھی تو ہوگا نا، جو مرے ہیں ان کو بھی معاوضہ ملے گا، جو زخمی ہیں ان کا بھی علاج ہوگا، جو جہاز گرے ہیں جو ان کی جو مرمت ہے اس پہ بھی خرچہ ہوگا، تو وہ خرچہ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ لیکن اب تک جو 17-15 دنوں میں جو خرچہ آیا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ امیر ترین ملک ہیں، ان کے جو نیکسز ہیں اور ان کے جو دوست ہیں وہ بھی امیر ترین ہیں، لیکن کئی ممالک ہیں جن کے جو بجٹ ہیں اس بجٹ سے، یعنی سالانہ جو بجٹ ہے ان بجٹ سے یہ 4 گنا 8 گنا زیادہ جو ہے وہ خرچ ان 17 دنوں میں امریکہ کا ہو چکا ہے۔ کون سے ممالک ہیں؟ یمن ہے، افغانستان ہے، ہیٹی ہے، صومالیہ ہے، مالدیو ہے، گیمبیا ہے۔ ان کی جو بجٹ ہے وہ $3.5 بلین میکسیمم بجٹ ہے، کن کی تو $2 بلین ہے، کن کی تو $2.25 بلین ہے۔ ان ممالک کو بھی
امریکہ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ان ممالک میں بھی امریکہ نے تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ان کی سالانہ بجٹ ہے، وہ بجٹ امریکہ 15 دنوں میں پھونک چکا ہے۔ کوئی نہیں، یہ ایران کی حکمت عملی ہے، اسی کو اسی طرح ڈبونا ہے، اسی کو اپنے خرچوں میں ہی ڈبونا ہے، اور وہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو فگرز تھی، جو خرچہ، جو تھوڑا بہت عالمی دنیا پہ اثرات یا امریکہ پہ جو خرچہ یا اس کا جو نقصان ہے، وہ اتنا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ یہ چھوٹا سا پروگرام آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔